بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ ساریاں خبراں سب احباب تک پہنچ رہی ہیں کہ ملک شام دا جو بہترین علاقہ ہے فلسطین، کس قدر دیدہ دلیری دے نال مسلمانہ دا قتل عام ہے اور کس قدر جارحیت دا منظر جو کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جبکہ فلسطین دا علاقہ ملک شام اے اللہ پاک دی زمین دے وچوں بہترین بابرکت اور پر رحمت جگہ ہے کہ جس جگہ دے بارے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن حکیم دے اندر ایک مرتبہ نہیں متعدد مقامات تے بارکنا بارکا اے الفاظ استعمال کی دینے کہ اشاں اس جگہ نو بابرکت بنایا ہے، اور کثیر تعداد دے اندر انبیاء اور رسول انہاں دا مسکن ایہوئی فلسطین شام رہا ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیکھ لو، انہاں دی اولاد وچوں جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام دیکھ لو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو پھر بنی اسرائیل دے مورث اعلیٰ ٹھہرے، انہاں دی زندگی دے ایام دیکھ لو، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام انہاں دی سیرت دا مطالعہ کر کے دیکھ لو، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اے جلیل القدر انبیاء اور رسول جو شان دے اعتبار نال، مقام دے اعتبار نال، فضائل دے اعتبار نال انہاں دے بارے کوئی لکی چھپی بات نہیں، قرآن گواہیاں دے رہا ہے۔ اس سارے انہاں دا مسکن، ٹھہرنے دی جگہ، رہنے دی جگہ اور انہاں دا مدفن ایہوئی شام اور او دے گرد و نواح علاقے فلسطین کہ جتھے انبیاء علیہ السلام دا مسکن ہے اور انبیاء اس مقام تے مدفون نے، حتیٰ کہ یاد ہوئے گا کہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام رمضان المبارک دے اندر جناب سیدنا یوسف دا قصہ میں تفصیلاً اللہ دی توفیق نال ذکر کیا کرنا، انشاءاللہ اللہ نے پھر موقع دیتا تو سلسلہ جاری رہے گا۔ تو حضرت یوسف دے بارے بھی سلسلہ شیعہ دے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک روایت میں ذکر فرمایا ہے جو کہ صحیح سند دے نال ثابت ہے کہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام
وگدے وکاندے مصر دے علاقے دے اندر پہنچے، پھر جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے بھی رہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تخت مصر دے براجمان بھی ہوئے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ جناب یوسف دعا کر رہے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ تساں مینوں حکومت عطا کیتیاں، سلطنت عطا فرمائی، سونے مالکا خواباں دی تعبیر دا ول دسیا، اللہ ہن میری موت آئے تے اسلام دی حالت تے آئے۔ جناب یوسف کے نانی فوت ہوئے، حضرت یوسف دی وصیت سی کہ جس وقت ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ تسی لوگ جو مصر دے اندر آباد ہو، حقیقت دے اندر تسی مصری نہیں بلکہ تسی ملک شام تو فلسطین تو کسی بھی انداز نال میرے ایتھے پہنچنے نال تسی ایتھے آباد ہوئے ہو۔ پھر ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ ایتھوں دوبارہ تسی اپنے علاقے دی طرف جاؤ گے تو جاندیاں میری میت نو بھی نال لے جانا۔ اے صحیح روایت ہے سلسلہ صحیحہ دے اندر۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم نو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ نے پوچھیا جناب یوسف دی قبر دے بارے، ایک بڑھیا کھڑی ہوگی، کہنے لگی حضرت میں نشاندہی کر دینی ہے کہ یوسف دی قبر کدھر ہے، یوسف دی قبر کدھر ہے۔ یہ کوئی کہاوت نہیں، میں کہانی نہیں سنا رہا، صحیح سند دے نال ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا ضرور کر، کہنے لگی لیکن میری ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ کہنے لگی کہ قیامت دے دن میدان محشر دے اندر سارے سلسلے پورے ہونے تو بعد جنت اور جہنم دے فیصلے ہونے نے، تے اے مینوں گارنٹی دیو کہ جنت دے اندر مینوں تہاڈی رفاقت مل جائے تے میں قبر دی نشاندہی کر دینی۔ اس بڑی عورت نے کوئی مال نہیں منگیا، سیڈ ساڑھے مزاج دی ہوندی، کہندی کوئی دنیا دیاں کوڈیاں دے دیو، کوئی درم و دینار دے دیو، کوئی روپیے ریال دے دیو، نہیں، کہنے لگی تسی گارنٹی دیو کہ میں جنت دے اندر تہاڈی رفاقت مل جائے تے میں نشاندہی کر دینی ہے۔ نشاندہی کی تھی، پھر جناب یوسف کنانی علیہ السلام نو اس مقام تو لے جا کے تے لے کے گئے دوبارہ فلسطین دے اندر دفن کیتا گیا کنان دے اندر۔ تو میرے عرض کرنے دا مقصد کیا ہے کہ سارے انبیاء دا اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب دی اولاد نو کیا جاندہ ہے، انہوں دے مورث اللہ یعقوب علیہ السلام نے، یعقوب دے بیٹے یوسف تے اگوں یہ سلسلہ چلے ہے، حضرت داود، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ سارے اس لڑی دا حصہ نے۔ اے اتفاقاً اتھے آباد ہوئے نے، کتھے؟ مصر، جس وقت حضرت یوسف گئے نے، وگرنہ انہاں دا علاقہ ہے اسی۔ انہوں ذرا غور کیجئے اس سرزمین کتنی بابرکت ہے، کتنی مقدس ہے، اور پھر ایتھے اللہ دا او گھر ہے کہ جنہوں قبلہ ہے اول کیا جاندہ ہے جی، بیت المقدس، مسجد اقصی، جس مسجد اقصی دے بارے قرآن حکیم دے اندر وضاحت بھی کیتی گئی ہے، اور اس روئے زمین تے سب تو پہلا رب دا گھر کیڑا تعمیر ہویا ہے؟ بولو بولو، بیت اللہ شریف۔ ہاں،
کیڑا گھر؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ذرا قرآن سماعت کیجیے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا روئے زمین تے پہلا گھر ہے اور اللہ دی عبادت واسطے تعمیر کیتا گیا ہے۔ قرآن کی کہہ رہے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اور مکہ مکرمہ دے اندر بیت اللہ شریف ہے، حرم مکی ہے، کعبۃ اللہ میں، اور جس نو جد الانبیاء نے بھی تعمیر کیتا ہے اور اس تو پہلوں بھی تعمیر کیتا گیا ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا، اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے نے سیدی سے پاکے، اور کہندے نے سونیا محبوبہ اور کیڑی مسجد ہے، کیڑا رب دا گھر ہے، اور اس زمین تے جڑا اللہ دی عبادت واسطے پہلو تعمیر کیتا گیا ہے؟ اور امام الانبیاء نے فرمایا مسجد الحرام، اور مسجد حرام میں بیت اللہ شریف ہے۔ حضرت ابو ذر نے دوبارہ سوال کیتا ثم ایون، سونیا اس تو بعد کیڑا گھر ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی ہے فلسطین دے اندر، بیت المقدس ہے۔ اور نبی پاک دے کولوں پوچھیا گیا سونیا محبوبہ اور انہاں دونوں دے درمیان وقفہ کتنا کے؟ اور مسجد حرام تو بعد اور مسجد اقصی نو تعمیر کیتا گیا ہے، کہ سونیا محبوبہ انہاں دے درمیان وقفہ کتنا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا 40 سال دا۔ کتنا وقفہ ہے؟ 40 سال دا، یعنی 40 سال پہلوں بیت اللہ تعمیر کیتا گیا ہے، تے 40 سالاں تو بعد مسجد اقصی دی تعمیر مارد وجود اندر آئی ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا گنی مسجد اقصی، اور میرے تے تیرے محبوب نبی نے اے فلسطین دا جڑا علاقہ ہے، اور مسلمانوں ہوش سے ناخن لے لو، اے کوئی معمولی علاقہ نہیں جے، اے کوئی جناب علی معمولی سرزمین نہیں جے۔ اور جویں زمین مقدس ہے مکہ معظمہ دی تے مدینہ الرسول دی، اور ایویں اللہ پاک نے ایتھے بھی بڑیاں برکتاں رکھیاں نے، خیراں رکھیاں نے۔ میں اپنے گلوں بات نہیں جے کر رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 3 ایسے گھر نے اور جنہ دی طرف ارادہ کر کے جانا، قصد کر کے جانا جائز ہے۔ کی مطلب ہے؟ اور کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں فلان جگہ تے جانا ہے جمعہ پڑھنے واسطے، جلسہ سننے واسطے، کسی نیکی دے کم واسطے، اللہ دی یاد واسطے جان دا ارادہ کرے، جانا جائز ہے۔ لیکن جے اے ارادہ کرے کہ اوتھے جائیں ثواب بہتا ہوئے گا تے فلانی مسجد دے اندر تھوڑا ہوئے گا، پھر جائز نہیں، پھر جائز۔ جے اے ارادہ ہے کہ میں فلاں خطیب دے پیچھے، فلاں امام دے پیچھے جانا ہے، وہ دی گل سمجھ آؤندی ہے، قرآن اچھا پڑھدا ہے، قرآن و سنت دے تابع گل کردا ہے، کوئی حرج نہیں، جا سکتے۔ لیکن اگر یہ اندر اے بات ہوئے کہ فلانے پیچھے جایا میں اجر بہتا مل رہا ہے، اور پھر 3 مقام نے صرف، ایک مسجد حرام مکہ معظمہ دے اندر، اور دوسری مسجد نبوی شریف ہے مدینہ الرسول دے اندر، اور مدینہ جڑا میرے نبی دا ہجرت گاہ ہے، نبی پاک دا دفنانہ ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ تیسری مسجد کیڑی ہے؟ مسجد اقصی۔ دعا کرو کہ جویں ساڈے ویزے لگدے نے، ٹکٹاں لئی دیاں نے، مکے جائیدا ہے، مدینے جائیدا ہے، اللہ اے بھی موقع جلدی ساڈیاں زندگیاں دے اندر لے آئے کہ اسی جا کے مسجد اقصی نمازاں پڑھیے تے انبیاء دی یاد تازہ کریے۔ آمین کہہ دیو۔ اللہ اس مسجد نو اپنے گھر نو یہود و ہنود دیاں ملیاں جلیاں جڑیاں سازشاں نے، اللہ انہاں تو محفوظ کر لوے۔ میرا سونا مالک ایسے
بدبختہ نو ذلیل و خار کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اللہ اپنے مومن بندیاں دی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی نیک بندیاں دی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی نیک اے بابرکت جگہ دی حفاظت فرمائے۔ ذرا غور تو کیجئے، مسجد اقصی یہ اللہ پاک دا پیارا گھر ہے، اور یہ ہوئی گھر ہے کہ جتھے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں رات سیر کرنے واسطے گئے۔ کدی غور تو کیجئے کہ اللہ پاک چاندے تو کسی اور مقام تے بھی لے جا سکتے سن۔ ساری دنیا میرے اللہ دی پیدا کرتا ہے، ساری زمین ہے، لیکن اللہ نے سفر معراج اپنے محبوب نبی نو کروایا اور کیا ہے، اور قرآن کی کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے فرمایا پاکیوں سادے باری دالا، جس نے سیر کروائی ہے اپنے بندے نو، سیر کروائی ہے اپنے بندے نو، اور اس بندے تو مراد میرے محبوب نبی کریم نے، اور راتوں رات سیر کروائی ہے۔ اللہ لے گئے نے رات دیاں چند لمحیاں دے اندر، اور مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک لے گئے نے۔ اللہ دی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ پاک نے فرمایا کیڑی مسجد اقصی، اج دے ارد گرد دے ماحول نو اللہ نے برکتاں عطا فرما دتیاں نے۔ مسجد حرام تو آغاز کیتا وارے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سبقت رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ، انہاں دا تخیل، انہاں دی فکر میں پڑھ رہا سا، فرماندے نے کہ مسجد حرام تو آغاز کیتا کیوں؟ اسلام دی پہلی کرن پھوٹی ہے مکے دے اندر، غارے ہرا دے اندر۔ پہلی وہی کتھے آئی ہے؟ غارے ہرا دے اندر، مکہ معظمہ دے اندر جیتے نبی پاک بیٹھ کے عبادت کر دے، اللہ نو یاد کر دے، اور غار ہرا دے اندر پہلی وہی آئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور پہلیاں گرنا اسلام دیاں پھٹیاں نے، اور جناب علی مسجد حرام دا علاقہ مکہ معظمہ دا علاقہ، اور مکہ معظمہ دے اندروں اسلام جاری ہویا میں، اور چل دیاں یہ سلسلہ جتھے اختتام پذیر ہوئے گا او ملک شام میں امام مہدی علیہ الرحمہ اور جناب عیسیٰ روح اللہ نو زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ اس زمین تے آنا ہے، سب دا عقیدہ ہے نا، یہ ہوئی قرآن دے مزاج حدیث دے مزاج دے مطابق عقیدہ ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ، جناب عیسیٰ نہ تو قتل کیتے گئے نہ سولی چڑھائے گئے، بلکہ زندہ آسمان دی طرف اٹھائے گئے۔ قرب قیامت دمشق دی مسجد دے سفید مینارے تے اترن گے۔ ہن ذرا غور کیجئے، پھر امام مہدی دا ظہور بھی اس سے قبل ہو چکیا ہوئے گا، یہ سارے دا مسکن بھی ایک ہوئی جگہ ہوئے گی، کوہ تور دا علاقہ بھی ایک ہوئی علاقہ ہے جتھے قرب قیامت حضرت عیسیٰ اپنے حواریاں نو لے کے چڑھ جان گے۔ اس واسطے اللہ نے نبی پاک نو اس کونے تو چکیا جتھوں اسلام دا آغاز ہویا ہے، وارے شیخ الاسلام، اور اوتھے لے گئے جتھے اختتام ہونا ہے۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. اللہ پاک نے گویا کہ اپنے پیارے حبیب کو شہرہ کروائیاں نے. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا میں کی گزارشات کرنیاں چاہنا میں. اور لوگوں مکہ شہر بھی بڑی عظمت والا ہے, مدینہ بھی بڑی عظمت والا ہے. اور اشنا جڑا فلسطین دا علاقہ ہے اور جڑا ملک شام فلسطین دا علاقہ ہے, اللہ پاک نے اس علاقے نو بھی بڑیاں خیراں دے نال نوازیا ہے. اللہ پاک نے اس علاقے نو بڑیاں شاناں دے نال نوازیا ہے, بڑے مقام دے نال نوازیا ہے. اور قرآن اس بات دیاں نشاندہیاں کردہ جا رہے ہیں. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جڑا دجال ہے جدو قرب قیامت دجال نے سائر ہونا میں. اور جناب عیسیٰ روح اللہ نے اور دجال نو اپنے ہاتھاں دے نال قتل کرنا میں. اور امام کائنات نے فرمایا دجال 4 مقام تے نہیں جا سکے گا. مسند احمد دی صحیح سند دے نال حدیث. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ شاید خطبہ تو اڑے مزاج دے مطابق نہ ہوئے, لیکن چلو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا معلوماتی فکر میں تو شاہ احباب دے خدمت دے اندر پیش کردہ جاواں. اللہ پاک سب بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ سب دیاں جملہ پریشانیاں دور فرمائے. اللہ میں نو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ذرا غور کیجئے میں کی عرض کر رہے ہیں کہ اے علاقہ نبی پاک نے فرمایا ایک تو مسجد حرام مکہ معظمہ, دجال پوری دنیا دا چکر لگائے گا لیکن ایتھے داخل ہو سکے گا نہیں. دوسرے نمبر دے مدینہ شہر, مسجد نبوی شریف, مدینہ تو منورہ, ایتھے بھی دجال داخل ہو سکے گا ہر کدھر نہیں. اور مسجد اقصی یہ بھی روایت صحیح سند نال ثابت جی. دوسری روایت تو معروف ہے نا کہ مکہ مدینے دجال نہیں آئے گا, طاعون نہیں پھیلے گا. یہ بھی روایت صحیح سند نال ثابت ہے. مسجد اقصی دے اندر بھی دجال نہیں جائے گا. اور تیسری جگہ کوہ طور, کوہ طور پہاڑ جان دے. اللہ اکبر, پتہ کیڑا پہاڑ ہے؟ اور قرآن کی کہہ رہے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. اللہ پاک نے طور پہاڑ دیاں قسماں اٹھائیاں نے. اور کبھی قرآن دے اندر کیاں کیا گیا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اللہ پاک نے فرمایا میں نو 3 دی قسم ہے, انجیر دی قسم ہے, شجرہ زیتونہ دی قسم ہے, اور میں نو طور سینہ پہاڑ دی قسم ہے. اور ایتھے بھی گل تواڈی خدمت اندر پیش کر دواں کہ والتین والزیتون, یہ جڑا زیتون ہے نا یہ دے بارے بھی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعض روایات ذکر کیتیاں نے جڑے کبار محدثین تابعین تو چل نکلے. بعد نے زیتون دے تو مراد شجرہ زیتونہ لیا ہے, اور بعد نے یہ تو مراد مسجد اقصی نو بھی لیا ہے, بیت المقدس نو بھی. یعنی اللہ نے مسجد اقصی دی قسم بھی اٹھائی, یہ معنی لئیے تھے. اللہ. اور اس طرح طور پہاڑ. اور ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جدو یاجوج ماجوج دی قوم نکلے گی نا تے خون ریزیاں کرے گی, لوگاں نو قتل کرے گی, تے جناب عیسیٰ روح اللہ دی طرفوں آرڈر ہوئے گا عیسیٰ اپنے حواریاں نو نال لو تے نال لے کے کوہ طور تے چڑھ جاؤ. کتھے چڑھ جاؤ؟ کوہ طور تے.
اتھے جا کے پھر عیسیٰ روح اللہ بد دعا کرن گے، پھر انہاں دیاں گدیاں چ ایک ایسا کیڑا پیدا ہوئے گا، اس صحیح مسلم دے اندر تفصیلات نے کہ یاجوج ماجوج اس بیماری دی وجہ نال سارے مر جان گے، پھر انہاں دیاں لاشاں گل سڑ جان گیاں، زمین تے تعفن پھیل جائے گا، پھر اللہ آسمان تو یا جس مقام تو بھی ایسے پرندے بھیجے گا کہ جنہ پرندیاں دیاں گردناں اونٹھاں ورگیاں ہون گیاں، جڑے انہاں دیاں لاشاں نو اٹھا کے دور مقام تے پہنچا دیں گے، پھر اتنی بارش اترے گی کہ جتنا گند بند جتنا پھیلیا زمین تے ساری رب دی زمین تپ جائے گی۔ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ اترن گے، پھر سبزہ اگے گا، پھر اینا فروٹ تے پھل تے سبزہ ہوئے گا کہ حدیث دے اندر ہوندہ ایک ایک انار پورا قبیلہ کھا جائے گا، انار مکے گا نہیں۔ ہاں جی، وہ وقت بھی آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ دجال بھی یہ زمین تے داخل ہون دی جرت کرے گا نہیں، اور یہ زمین او زمین ہے شام دی، فلسطین دی، جتھے اج خون دیاں ندیاں بہائیاں جا رہی ہیں، یہ زمین ہے جتھے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس زمین دی طرف ہجرت کر کے گئے، قرآن چ لکھیا ہے۔ پتہ کتنے وہ جڑا واقعہ ذوالحج دے مہینے سندے ہو نا، قربانی والا واقعہ، اس تو پہلو حضرت ابراہیم دی ہجرت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ، اور جناب ابراہیم دی کلام نو ذکر کیتا جا رہا، نقل کیتا جا رہا قرآن دے اندر۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جناب خلیل اللہ کی کہہ رہے نے اللہ سونے میں جا رہے یا اللہ میں سرزمین عراق نو چھوڑ کے، عراق نو چھوڑ کے، بابل شہر نو چھوڑ کے، حضرت ابراہیم دا علاقہ، عراق دا علاقہ جڑا ابا و اجداد دا علاقہ ہے، عراق دا علاقہ چھوڑ کے اے ہوئی حضرت نوح دا علاقہ، اور ایتھے عذاب آئے کہ سرزمین تباہ و برباد بھی ہوئی، اور جناب علی جتھے اج کوفہ میں ایتھے بڑے بڑے فتنے پھیلے نے، اور ایتھے دین دے معاملے دے اندر اور دنیا دے معاملے دے اندر بڑیاں گباہتاں تے فتنے پھیلے نے، اور ایتھوں سلسلہ چل نکلے آتے جناب ابراہیم خلیل اللہ چل نکلے نے، اور چل دیاں جا رہے نے تے اپنے رب نو کی کہہ رہے نے اِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اللہ میں نو سیدھے رسے دی طرف رہنمائیاں کر دے گا، اور سیدھا رستہ کیڑا سی، اور شام دا علاقہ سی، شام دا علاقہ، اور شام دے علاقے دے اندر جا کے رب دے خلیل نے جناب علی قرار پکڑے آوے، اور آئیے ذرا غور کر دے جانا، اے وہی شام دا علاقہ ہے۔ ایک اور رب دا پیارا نبی میرے سامنے میں، اینا دا نامی اس میں گرامی، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سب قید علیہ السلام، اب مصر دے علاقے دے اندر پیدا ہوندے نے، واقعہ معروف ہے نا پیدائش دا، اور پیدا ہونے تو بعد اور جس وقت پرورشاں پائیاں نے فرعون دے گھر دے اندر، اور پرورشاں پانے تو بعد ایک بندہ قتل ہو جاندہ وے سہون، اور قتل ہونے تو بعد اور جس وقت چل نکل دینے تے چل دیاں مدین دے علاقے دی طرف آ جاندے نے، اور مدین تو دوبارہ جاندے نے مصر جا کے تبلیغ کر دینے، وعد کر دینے، فرعون نال واہ پہ جاندہ ہے، پھر ایک لمحہ ایسا بھی آندہ ہے فرعون غرق ہو جاندہ میں، اور موسیٰ راتوں رات اپنی احواریاں نو نال لے کے جا رہے ہیں، اور چل دیاں جناب علی پھر اس علاقے دا روکی دا، کس علاقے دا؟ فلسطین دی جڑی سرزمین ہے ملک شام ہے، اور یہ دا روکی دا تے جناب علی جا رہے ہیں، اور قرآن نے واقعہ کیویں ذکر کیتا ذرا بات توجہ دے لائے گے، اللہ پاک نے کیا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اللہ پاک نے فرمایا اے قوم، موسیٰ دی قوم داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس سے۔ کیڑی ارض مقدس؟ فلسطین۔
مسجد اقصی دے ارد گرد دا علاقہ، ایتھے داخل ہو جاؤ اور ایتھے رہائش پذیر ہو جاؤ۔ ہوں ذرا غور کیجئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے پہنچنے تو پہلے چونکہ علاقہ خالی ہو گیا سی نبیاں کو، حضرت یوسف دی وفات تو بعد یعقوب علیہ السلام تے مصر چلے گئے نا یوسف دے پیچھے، علاقہ خالی ہو گیا تے ایتھے امال کا نامی قوم جنہاں نے قبضہ جما لیا تے قوم بڑی ڈاڈی سی، تے جناب موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے آرڈر کیتا موسیٰ اپنے نال دیاں نو لے کے تے اس قوم دے نال جہاد کرو، لڑو تے علاقہ صاف کرواؤ، خالی کرواؤ، اے انبیاء دا علاقہ ہے لہذا تسی ایتھے لازم ٹھہرنا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آ کے جس وقت اس بات دا اظہار کیتا قوم دے سامنے، تے قوم بھی انج دی سی جویں اج اقوام متحدہ دے اندر بیٹھے نے۔ افسوس ہے نا کہ پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہوئے، میرے عزیزو افسوس ہے کہ سعودی عربی روپیے مال دولتہ ریال سونے چاندی وافر ہوئے، عرب ممالک کویت دبئی شارجہ کدہ کدہ میں نام لوا، وافر نعمتاں دے نال اللہ نے مالا مال کیتا ہوئے، مسلمان ایٹمی قوت بھی ہون تے یہودی پھر بھی بمباری کرن، تے جے انہاں نوں کوئی گزرندے نقصان پہنچے تے پھر سارے انسانیت دے حقوق دا چاٹ لے کے آ جان کہ انسانیت دے حقوق جڑے نے انہاں دا تحفظ ہونا چاہیے، او دی وجہ کی ہے کہ یہودی نوں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کیسی تقسیم ہے بھئی، وہ ستیاں پیاں فلسطینیاں نو مار جان، میری امت تے جڑیاں دوسریاں قوماں نے مسلماناں تے وہ چڑھائی کر دین گیاں، یا سونے محبوبہ کیا اے ادوں دا کم ہوئے گا؟ صحیح روایت ہے کہ جدوں مسلمانہ دی افرادی حیثیت کمزور ہوئے گی یعنی تھوڑے ہون گے، رسول اللہ نے فرمایا نہیں، افراد بہت زیادہ ہون گے، مال و منال بھی ہوئے گا لیکن انہاں دی طاقت انہاں دی حیثیت اس نہ ہوئے گی جویں سیلاب دا ریلا چل رہا ہوئے اتے چھوٹے چھوٹے تنکے ہوندے نے توڑی دے پرالی دے، او جویں چھوٹے چھوٹے تنکے نے نا جویں انہاں دی کوئی حیثیت نہیں، ایویں اس امت دی اس قوم دی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ پیاریا وجہ کی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا انہاں دے اندر وہن دی بیماری پیدا ہو جائے گی، یہ حدیث سن نبی داؤد دی۔ وہ وہن کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا دا پیار ہوئے گا، دنیا دی محبت ہوئے گی تے موت تو دور پجن گے، موت تو کراہت محسوس کرن گے تے دنیا نال پیار کرن گے۔ اور ویکھ لو او عرب جنہ دی حیثیت اے ہونی چاہیے سی کہ پوری دنیا واسطے آئیڈیل بن کے دکھان دے کہ انبیاء اور رسول عرب دے اندر آئے نے، انہوں نے او پیارے سونے لباس رسول دی نقالی اختیار کرنے دی بجائے اتار کے پینٹاں پا لیاں، ٹائیاں پا لیاں، داڑیاں منڈوا لیاں تے جنابی علی انگریز دی نقالی دے اندر پورے تل گئے تے اپنے بچیاں نوں انہاں دی یونیورسٹیاں دے اندر بھیج دیتا تے جا کے انگلینڈ، برطانیہ، یورپ اور دیگر یورپی جڑے ممالک نے اتھے رہائشاں بنا لیاں۔ نتیجہ پھر تواڈے سامنے، نتیجہ کدی ویلا اے سی کہ عربی 313 سن، 313 سن
تے دنیا ڈر گئی سی، رو بینا سی، ایمان اینا مضبوط سی کہ اللہ پاک نے طاقتاں عطا کیتیاں، رہندی دنیا تک اسلام دا ایک سنہری باب بن گیا۔ پھر مکہ بھی فتح ہویا۔ کیا آج اتنی طاقت اور اس قدر ذرائع اور وسائل دی بہتات دے باوجود مسلمان غلبہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ اور یہ کیفیت آج کی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت چھائی ہوئی ہے۔ وہ دی وجہ کہ جڑا انہاں دا دشمن سی، اس دشمن نال پیار پانا ہے۔ قرآن نے آکھیا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، اللہ نے آکھیا سونیا انہاں مومناں دے نال اے جڑے یہودی نے نا، انہاں نو چوکھی دشمنی ہے۔ اے سونے رب نے آکھیا ہے کہ یہودیاں نو مومناں دے نال چوکھی دشمنی ہے، امت محمدیہ دے نال اے حسد کردے نے، سڑدے نے۔ تے ہن ساڈے حکمراناں دیاں یاریاں کدے نال نے؟ یہودیاں نال۔ گل سمجھے ہو نا؟ پاکستان دی بات نہیں فقط کر رہے آپ، پورے عالم اسلام دی حیثیت ویکھ لو، تسی میرے نالوں زیادہ چوکھا جان دے ہو۔ سارے میڈیا استعمال کردے نے، ویندے نے، خبراں سندے نے، جائزے لیندے نے، گلاں باتاں کرنا تک پہنچ دیاں نے۔ اور میرے عزیزو مسلمان کس قدر رسوا ہو رہا ہے، باوجود افرادی قوت بھی ہے، باوجود مال و منال دی جناب علی وافر مقدار بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، لیکن پھر بھی کیفیت کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ وہ دی ایک ہی وجہ ہے، جی میں قوم موسیٰ نے روگردانی کی تھی، میں آج اے بھی اپنے پیغمبر تو روگردانی کر رہے ہیں۔ قوم موسیٰ نے پتہ کیا کیا؟ جس وقت انہاں آکھیا اے ہوئی علاقہ سی، اتفاقاً گل ہوئی ہے، علاقہ اے ہوئی سی فلسطین دا، اور حضرت موسیٰ نے آکھیا چلو اگے ودوں تے جہاد کرو، اور انہاں نے کیا کیا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اپنی زبانوں کی کہنے لگے نے آئے موسیٰ اے قوم بڑی ڈانڈی ہے، اسی انہاں نہ لڑ نہیں سکتے، اے موسیٰ اے اپنی علاقہ چھوڑ کے نکل جان دے، اسی بھی قبضہ پر لواں گے، اسی تے براجمان ہو جاواں گے۔ اور جلدی اپنی زبانوں کی کہہ رہے نے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ اسی انہاں نال لڑ نہیں سکتے، تو جا تے تیرا رب جانے، اور دونوں جا کے انہاں نال لڑو جھگڑو تے علاقہ خالی کرواؤ۔ جس وقت خالی کروا لو گے وارث اسی بن جاؤں گے، کرن جوگے کچھ نہیں، کرن جوگے کچھ نہیں۔ علاقہ خالی کروانا تہاڈا کام ہے، تے ویکھیا جیسی قبضہ کیویں کر دے۔ کیسی قوم؟ نبی موسیٰ کلیم اللہ نے جس وقت انہاں دی یہ بدترین حالت ویکھی، کہنے لگے رب انی لا املکو الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ اللہ فاسقہ دی قوم ہے، مینوں تے میرے برا ہارون نوں انہاں کولوں وکھریاں کر دے، جڑے نبی دی گل تے غور نہیں کردے، رب دے پیغام تے غور نہیں کردے، اور دنیا دے مال دے پیچھے لگ کے اور جناب علی اور اسلام دی دین دی مخالفت کر رہے نے۔ یا اللہ میں انہاں دے نال رہنا پسند نہیں کردا۔ نبی موسیٰ کلیم اللہ نے آکھیا کہ میں انہاں تو وکھرا ہی چنگا۔ پھر اللہ نے سزا کی دی تھی فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک
اللہ نے زمین انہاں تے حرام کر چھڑی 40 سال ٹھیڈے کھاندے رہے نے ایک میدان دے اندر رہے نے 40 سال تک اللہ اکبر پھر بھی اللہ نو رحم آیا تے موسیٰ دی قوم سی تے موسیٰ لاڈلا نبی سی ہاں جی اسے کوہ تور یعنی اسے زمین تے کوہ تور تے رب نال گلاں بھی کردے رہے سن اللہ نو طرف آ گیا اللہ نے من سلوا بھی بھیجیا اللہ نے ہور انہاں دے نوازشاں بھی کی دیاں لیکن 40 سال تک اس زمین نو اللہ نے انہاں دے اوپر حرام کیتا پھر جناب موسیٰ دی وفات ہو گئی پھر موسیٰ دے جانشین یوشع بن نون جنہ دا ذکر صحیح بخاری دے اندر ہے او حضرت موسیٰ دا واقعہ جڑا سورت کاف دے اندر ہے موسیٰ تے خضر دے جمع ہوندا کشتی دے سوار ہوندا جدو یوشع بن نون نال جا رہے سن او حضرت موسیٰ دے خلیفہ بنے تے یوشع بن نون دی سربراہی دے اندر پھر اے عمال کا تو کچھ حصہ خالی کروایا گیا جہاد کر کے کچھ حصہ خالی ہویا سارا حصہ فلسطین دا شام دا فتح نہیں ہویا سارا حصہ فتح ادوں ہویا جدو جناب داود تے سلیمان دی حکمرانی آئی ہے ٹیکے والے لوگ جدوں آئے نا پھر یہ سارا حصہ خالی ہویا جویں داود تے سلیمان دی حکمرانی دا سکہ سی ایویں ایک لمحہ ایسا سی کہ عرب دے اندر امیر المومنین عمر فاروق دی حکمرانی دا تہلکہ سی ہائے 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 رضی اللہ تعالیٰ پھر علاقہ خالی ہویا پھر داخل ہوئے تو میرے عرض کرنے دا مقصد کی ہے اے ہوئی بابرکت زمین ادوں بھی ایتھے پریشانی ہوئی آج بھی دیکھ لو جناب ابراہیم نے بھی ایتھو ہجرت کی تھی اور اللہ نے پھر آگیا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اساں بنی اسرائیلیاں نو وارث بنایا اس علاقے دے مشرق و مغرب دا اور اساں انہاں نو یہ جگہ عطا کیتی فلسطین مسجد اقصی دا احاطہ ارد گرد دا ماحول تمام مفسرین اکابرین دا اتفاق ہے کہ اے اللہ پاک نے اعداد ادوں بخشیا ہے موسیٰ دی وفات تو بعد جناب یوشع بن نون دے دور دے اندر گل سمجھیو نا پھر حضرت داود تے سلیمان دا ایریا انہاں دا علاقہ بھی یہ ہوئی ٹھہرے ہے قرآن نے آکھے ہے اللہ پاک نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اللہ پاک نے فرمایا ہے اساں جناب سلیمان دے اساں بہت سارے لوگاں نو متحد کر دیتا سی اور جڑیاں ہواواں چل دیاں سن ہواواں نو بھی جناب سلیمان دے تابع کر دیتا اللہ پاک نے فرمایا اے جڑیاں ہواواں نے بارکنا فیہا یہ چل رہی نے اس جگہ تے جڑی جگہ برکت ہے اہل تفسیر دا اتفاق ہے اس برکت والی جگہ تو مراد مسجد اقصی دا ارد گرد دا ماحول فلسطین دا علاقہ ہے جناب سلیمان علیہ السلام بھی اسی علاقے دے اندر اور حضرت لوط حضرت ابراہیم بھی ایتھے ہی ہجرت کر کے ہون اور میرے پیارے حبیب آپ دیاں پشین گوئیاں بھی اے ہوئی ہون رسول اللہ نے فرمایا کہ وقت آئے گا فتنے بڑے اٹھن گے فتنے بڑے اٹھن گے صحابہ کہنے لگے سنیا پھر ساڑھے واسطے کی حکم ہے نبی پاک نے فرمایا تسی شام ٹور جانا تسی شام دے علاقے دے اندر ٹور جانا او دی وجہ کہ شام دی زمین نو اللہ پاک نے خیر و برکت دے نال نوازے ہے اس شام اصل علاقہ ہے فلسطین بھی یہ اندر ہی شامل ہے سارا جتنا مسجد اقصی دا ایریا ہے اصل ملک شام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دا دار الحکومت اللہ اکبر اور جناب سلیمان نے 3 دعاواں کیتیاں سن صحیح حدیث ہے 3 دعاواں پہلے نمبر تے دعا کی تھی کہ یا اللہ مینوں قوت فیصلہ عطا کر دیں یا اللہ جڑے میرے فیصلے نے اللہ وہ غلط نہ ہوں
دوجی دعا کہ ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، اللہ میرے سونے مالکا یہ بھی گل ہوئے کہ میرے بعد میرے جیسی حکومت کسی اور نہ ملے۔ تے تیجی دعا کی کہ یا اللہ جیڑا بندہ اس مسجد دے اندر یعنی مسجد اقصی دے اندر آئے، اللہ او دے گناہ، جیڑا بندہ نماز پڑھنے واسطے نیکی دا ارادہ لے کے آئے او دے گناہ انج تو دیں کہ یومن ولدتہ امہ، جویں ماں دے پیٹ وچوں اج ہی پیدا ہویا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا پہلیاں دو دعاواں یہ تے قرآن دے اندر بھی ہوندیاں نے کہ اللہ نے قبول کر لیاں، اور آپ نے فرمایا ارجو، میں محمد امید رکھنا کہ نبی موسیٰ دی دعا اللہ نے نبی سلیمان دی دعا اللہ نے تیجی بھی قبول کر لئیے کہ جڑا بندہ مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھن دے ارادے نال جاندا ہے، نماز پڑھ دے، رسول اللہ نے فرمایا او دے گناہ انج تل جاندے نے کہ یومن ولدتہ امہ، جویں ماں دے پیٹ وچوں اج ہی پیدا ہویا ہے۔ یہ بھی عزت اور شرف ملے ہے اسے سرزمین نو ملے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر دے کول ایک لونڈی آئی، آ کے کہنے لگی کہ میں حالات تو کچھ تنگ آ گئی ہیں، معاملات ایسے نے، بعض اوقات بندہ پریشان ہوتا ہے، ہجرت مجبور ہو جاتا ہے، تے میرا دل کرتا میں کسی عراق ٹر جاواں کسی اور جگہ تے۔ کہنے لگے کملیے اتھے کیوں جانا ہی، ملک شام جا جتوں دی رسول اللہ نے پشین گوئی فرمائی ہے، یعنی یہ بابرکت ایری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جدوں حالات تنگ ہو جان، تواڈے سامنے یمن بھی ہوئے، عراق بھی ہوئے، شام بھی ہوئے، تیناں دے نام لے کے نبی پاک نے آکھے ہے۔ صحابہ کہنے لگے سونے اسی کنوں ترجیح دئیے؟ آپ نے فرمایا ملک شام نو ترجیح دیو، اپنی محبتاں شام نہ رکھو، اپنا پیار اپنا اتھے رہنا پسند کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا ملک شام، ہاں اگر اتھے تواڈے واسطے دشواری ہوئے تے یمن جا سکتے ہو پر عراق نہیں جانا، وہ تو فتنے وہ تو فتنے۔ یہ حدیث ہے صحیح بالکل۔ اللہ اکبر۔ اور پریشانی دی ایڈی گل بھی کوئی نہیں، انج سمجھو کہ جویں یہودی کٹھے ہو رہے نے اس جگہ تے کہ جتھے انہاں نوں قتل کیتے ہیں جانا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تسی کہو کہ میں نبی پاک نے فرمایا گربِ قیامت ایک آگ نکلے گی، سمندر دے وچوں آگ نکلے گی تے لوگاں نوں اکٹھیاں کر کے شام دی طرف دھکیل دے گی، شام دی طرف دھکیل دے گی، سارے اتھے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور بہت سارے اہل علم دا رجحان ہے، روایات بھی آندیاں نے کہ محشر دا میدان بھی ملک شام دے اندر ہی ہوئے گا، محشر دا میدان ملک شام دے اندر ہی ہوئے گا، اتھے سارے نوں جمع کر دیتا جائے گا۔ تو یہودی کے میں جمع ہو رہے نے، نبی پاک نے فرمایا ہے اس وقت تک قیامت نہیں جے قائم ہونی اور جب تک مسلمان مومن یہودیاں نوں قتل نہیں کر لین گے، جب تک یہودیاں نوں قتل نہیں کر لین۔ نبی پاک نے فرمایا انہاں بدبختاں تے انی سختی آ جائے گی یہودیاں تے کہ اگر کوئی کسی درخت دے پیچھے چھپیا ہوئے گا تے درخت بول کے آکھے گا مسلمان نو مخاطب ہو کے کہ میرے پیچھے یہودی لکے آئی انہوں قتل کر دے۔ کسی دیوار دے پیچھے چھپ گیا ہے اور دیوار بول کے آکھے گی اور میرے پیچھے یہودی چھپی ہے انہوں قتل کر دے۔ اب پریشان مت ہوئیے، امت مسلمان بیداری دی ضرورت ہے، بیدار ہونا لازم ہے۔ اقوام متحدہ دے اندر ارباب اقتدار اور پورے مسلم ممالک دے حکمران اپنی آوازاں بلند
بلند کرن اور مسلمان احتجاج ریکارڈ کران سوشل میڈیا تے احتجاج کرو الیکٹرانک میڈیا تے احتجاج کرو بیانات کرنے والے اپنے خطبات جمعہ دے اندر احتجاج کرن اپنے دروس دے اندر احتجاج کرن اور عملی شکل پیش کرن اور رسول اللہ دے نال اپنی لو لگا لین انہاں علاقیاں دے نال اپنی محبت وابستہ کر لین ورنہ حقیقت کیا ہے اے مت سمجھنا کہ اے اسرائیل اے غالب آ جائے گا اور کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا وہ دی وجہ کیا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر اللہ جنوں چاہے عروج دے اور میں تو اے سمجھنا حدیث پڑھ کے اے سمجھنا کہ اسرائیل دے اندر سارے یہودی جمع ہو کے ساڑے واسطے آسانی بنا رہے نے کہ اسی ایکو جگہ تے جمع ہو چکے ہیں لہذا ایتھے بمب گرا کے تے سانو ساریاں نو قتل کر دیتا جائے تاکہ رسول اللہ دی بشارت سچی ہو جاوے. نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہونی جب تک یہود نو قتل نہیں کر دیتا جائے گا. ایک یہودی بھی کسی دیوار کسی آڑ دے پیچھے ہوئے گا وہ بھی بول کے کہے کہ بھی یہ نو مار دے. آج میرے عزیزو ضرورت ہے اور ساڑے حکمران جو بالکل لمبی خاموشی تان کے اپنی سیاسی کھچاتانی دے اندر مصروف عمل نے اور عرب ممالک دے مضبوط ترین لیڈر جڑے خاموش نے یہ خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا. یہ جڑی اسرائیلی جارحیت ہے اسی یہ دی پرزور مشمت کرنے دومے ہاتھ بلند کر کے آکھو اسی یہ دی پرزور اور فلسطینیاں دے نال اظہار یکجہتی کرنے وہ انبیاء دا مسکن ہے ساڈا پیارا ہے ساڈا پیار ساڈیاں محبتاں انہاں دے نال وابستہ رہن گیاں. اللہ میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے آسانیاں فرمائے کتاب و سنت دیاں تعلیمات اور مزاج دے مطابق سانو اپنا وقت گزارنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بس ٹھیک بند کر دیں جی میں ہر جمعے تسی اللہ